تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفریں، کارکشا کارساز۔ خاکیے نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ پروگرام فرنٹ لائن کے ساتھ میں ہوں ماہرہ عمران۔ ناظرین، پروگرام کے شروع میں جو اشعار میں نے پڑھے، آپ یقیناً پہچان گئے ہوں گے کہ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ کس عظیم شخصیت جس نے پاکستان کا خواب دیکھا، مفکر پاکستان، ان کے نام ہے، ان کی بات کریں گے، ان کا فلسفہ سیاست، فلسفہ مذہب، اس کے بارے میں ہم اپنے ماہرین سے گفتگو کریں گے، اور کیوں ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اقبالیات سے یا اس فلسفے سے جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی، اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں ڈاکٹر رافعہ ریاض صاحبہ، ماہر اقبالیات ہیں، اور ہمارے ساتھ شکیل ہاشمی صاحب موجود ہیں، آپ بھی ماہر اقبالیات ہیں، استاد بھی ہیں، جوانوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان تک یہ افکار پہنچاتے ہیں۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج تجدید عہد کا دن ہے دیکھا جائے تو، اور جو یہ نظم جس کا تھا مسجد قرطبہ، یہ نظم ایک آپ کو ایک پیرائے میں بتاتی ہے کہ آیا ایک رہنما کی یا ایک مسلمان کی کیا ایک خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ سر، میں آپ کی طرف آتی ہوں شکیل صاحب، کہ کیوں ہم دور ہوتے جا رہے ہیں ان افکار سے، ان سوچوں سے؟ کیا غلطی ہو رہی ہے ہم سے؟ بہت اہم سوال، بہت شکریہ آپ کا مدعو کرنے کے لیے، خاص طور پہ اقبال صاحب جیسے سورج کو چراغ دکھلانا، بالکل جی، ہماری کیا بساط۔ آپ نے ذکر فرمایا مسجد قرطبہ کا، تو اگر دیکھا جائے تو اردو ادب میں غالباً طویل ترین نظموں میں اس نظم کا شمار ہوتا ہے۔ وہ آج میں کہیں فیس بک کے اوپر اپنے اکاؤنٹ پہ میں کچھ لکھ رہا تھا، تو میں نے لکھا کہ کچھ اقبال کے حوالے سے، کہ اقبال وہ شاعر ہیں جنہوں نے فکشن سے نان فکشن کو ڈرائیو کیا۔ بڑی کمال کی بات ہے یہ۔ اکثر شاعری پہ الزام یہ ہوتا ہے کہ یہ گمان اور تخیلات پہ بیس کرتی، اس میں کہیں آپ اس کو لاجیکل نہیں کہتے، لیکن علامہ صاحب کی شاعری جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی نبی تلی اور کتنی لاجیکل ہے وہ، کیونکہ فلاسفیکل ہے ساری کی ساری۔ اور فلسفہ اور شاعری کو کسی ایک جگہ پہ اگر آپ دیکھیں گی پوری دنیا کے ادب میں، تو شاید میرے خیال غالب اور ٹیگور کے بعد یا شاید علامہ صاحب اس سے کہیں بہت اوپر ہیں، اور مولانا روم۔ یہ تین بڑے اہم نابغہ روزگار لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کو اپنے فلسفے کی ترویج کے لیے استعمال کیا، ان کا مقصد شاعری نہیں تھا۔ تو پہلی بات یہ کہ شاعر مشرق جب ہم کہتے ہیں علامہ اقبال کو، تو اگر آج وہ ہوتے تو معترض ہوتے، مفکر مشرق کہنا زیادہ اہم۔ اچھا، اہم بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ کیا کچھ لوگوں کا اکثر یہ کہنا ہے کہ اقبال آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، یا اقبال کا جو فلسفہ تھا وہ شاید 20ویں صدی کے آخر تک اس نے کام کیا اپنا، اور ایک وطن یا ایک ملک بنانے کے کام آیا، اس کے علاوہ اس کا شاید کوئی پازیٹیو اس کا مقصد وہ نہیں۔ لیکن جب آپ غور کرتے ہیں اقبال صاحب کے فلسفے کے اوپر، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال جہاں مردم آشنا ہیں زمانے کی رو سے، جیسے وہ ایک جگہ کہتے ہیں نا کہ عشق کی تقویم میں اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ یہ بڑا اہم پیغام ہے اقبال کا، کہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ کبھی بھی نہیں، زمانہ تو ہمیشہ سے ہے۔
تو وہ خسارہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اس خسارے کا بہت الا الذین، وہ کہتے ہیں نا وہ لوگ خسارے میں رہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اب یہاں پر جب آپ علامہ صاحب کے کلام کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ صاحب نے بھی سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی کو بلینڈ کیا ہے. یہاں پر کہیں روح اور مادے کی جو جنگ دنیا میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس میں کہیں اپنے آپ کو پلیس کیا ہے علامہ صاحب نے. اور سیاق و سباق کے حوالے سے جب آپ کسی بھی نابغہ روزگار شخص کی تعلیمات کو جب دیکھتے ہیں، اگر آپ کنفیوشس کو دیکھیں یا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ ان کی تعلیمات کو دیکھیں، تو آپ کو تمدن عرب کا مطالعہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس دور کا 571 عیسوی میں جب آپ تشریف لاتے ہیں ایڈی میں، تو اس دور میں دنیا کا کیا حال تھا. سیاق و سباق سے مراد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی نابغہ روزگار شخص کی جو زمانی یا جس کا جو عہد ہے اس عہد کے بارے میں جانتے ہوں. تو اقبال کا عہد آپ دیکھیے کہ 2 صدیوں پہ محیط ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم پہنچتے 20ویں 21ویں صدی، اور 20ویں صدی تک چلے کچھ بہتر تھا سارا. جو 21ویں صدی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیجیٹائزیشن ہوا جس طرح سے 2000 کے بعد 21ویں صدی جیسی آتی ہے. اچھا، یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا ان لوگوں کے لیے جو ترقی پسند ادب کی بات کرتے تھے، یا جو لوگ کہتے تھے کہ ادب جو ہے وہ عہد کے ساتھ ہی زندہ ہوتا ہے اور اپنے عہد کے ساتھ ہی وہ اپنے اختتام تک پہنچ جاتا ہے، وہ دوسرے عہد میں ٹریول نہیں کرتا. جبکہ دنیا کے بہت سے ایسے بہت ذہین لوگ ہیں جنہوں نے اگلے عہد کی نمائندگی کی، اگلے عہد کی بات کی. جیسے مسجد قرطبہ میں جو فرماتے ہیں کہ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے اور کے خواب. اب دیکھیے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے. جی بالکل، یہ بہت امیزنگ ہے. میں رافعہ صاحب اس میں شامل کروں گی کہ وہ فلسفے انہوں نے چیلنج کیے. جب وہ وقت تھا کہ جو اس زمانے میں جو بھی جاتا تھا مغرب میں وہ بہت متاثر ہوتا تھا وہاں کی ترقی کے اوپر، اور جا کر مگر ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال نے اس وقت وہ چیزیں پریڈکٹ کی، جیسے نیشن سٹیٹ سسٹم جس کے اوپر ہم انہوں نے اس کو چیلنج کیا. انہوں نے اس وقت دیکھا کہ یہ نیشن سٹیٹ سسٹم دنیا کو کس طرف لے کے جائے گا، کتنی ڈویژنز کی طرف لے کے جائے گا. تو وہ اس کے بارے میں اگر آپ رافعہ ہم سے تھوڑی سی بات کر سکیں کہ آیا اتنا پہلے انہوں نے یہ پریڈکٹ کیسے کر لیا. وہ جو الہام اور جو اس کی بات ہوتی ہے اور وہی اور جو ریلیجیس ریکنسٹرکشن کے اوپر انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت پہلے پریڈکٹ کر لینا ایک معجزے سے کم نہیں ہے. اقبال نا کیونکہ اپنے زمانے میں نا بڑے ویل ریڈ تھے، اور جیسے آپ اس پورے سینیریو کو جیسے آپ ڈسکس کریے نا کہ اس زمانے میں ماڈرنزم تھا، یعنی ایوری بڈی واز سو، یعنی ہر کوئی جو ہے نا بہت متاثر تھا ویسٹ کی تھنکنگ سے، انکلوڈنگ سر سید، پھر محسن الملک اور پورے امیر علی، سید امیر علی. اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشنل ایک موومنٹ چلتی ہے، کالجز بنتے ہیں، یونیورسٹیز بنتی ہیں، اور سب لوگ نا اس چیز سے متاثر ہیں کہ ویسٹ نے نا سائنٹیفک جو ترقی کر لی ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کے لیے بہت امیزنگ چیز تھی. لیکن اقبال جب بہت امیزنگ چیز تھی، لیکن اقبال جب اس ساری اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو ایک تو ان کا جو پازیٹیو پوائنٹ ہے، جو ان کی اسٹرینتھ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے نا بچپن میں قرآن پڑھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ساری ویسٹرن فلسفی اور ویسٹرن نالج اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور پھر وہ اس چیز کی یعنی وہاں جو ویسٹرن سوسائٹی کے اندر جو فلاز ہوتے ہیں نا اس کو بھی وہ ہائی لائٹ کر لیتے. جیسے ایک میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اقبال بڑے ویل ریڈ ہیں، اس زمانے میں انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کو لکھنے سے پہلے انہوں نے آئنسٹائن کو پڑھا ہوا ہے، انہوں نے نیوٹن کو پڑھا ہے، انہوں نے اسی ٹائم پہ اسپینگلر نے کتاب لکھی تھی وہ انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. تو جسے میں نے ابھی پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا کہ بیسیکلی جو ریکنسٹرکشن ہے وہ انہوں نے
کچھ نوجوان بچوں کے سوالوں کے جواب کے طور پہ وہ لیکچرز ڈلیور کیے تھے. اور وہ سوال بیسکلی کیا تھا کہ نوجوان چونکہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور سائنس اس سے بہت زیادہ متاثر تھے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ سائنس کی روشنی میں ریلیجن کو کیسے جسٹیفائی کریں گے. یہ سوال تو اب بھی ہمارے نوجوان ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ نئے دور میں آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. چیلنجنگ ہے ہمارے لیے کہ ہم کیسے ایکسپلین کریں. تو انہوں نے نا بڑے مزے کی بات کی, انہوں نے کہا کہ سائنس جو ہے نا وہ تو چھوٹی چیز ہے اور ریلیجن جو ہے وہ براڈ ہے. پھر انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی, انہوں نے کہا کہ سائنس نے تو, یہ جملہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اپنے ہی فاؤنڈیشنز کو نا ڈسٹروائے کر دیا جب سائنس واز بیسڈ آن میٹر, کہ ہر چیز جو میٹر ہے, جو نظر آتا ہے وہی ہے, جو نہیں نظر آئے گا ہم اس کو نہیں مانتے. تو جب آئنسٹائن آ گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, جو نہیں نظر آتا وہ بھی ہے انرجی کی فارم میں. تو انہوں نے کہا کہ سائنس نے تو اپنے ہی فاؤنڈیشنز کو خود ہی ختم کر دیا, تو اب تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جو نہیں نظر آتا وہ بھی ہے. تو بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ جو ریلیجن کہہ رہا تھا سائنس نے تو وہ پروف کر دیا. تو اس لیے انہوں نے نا بڑا لاجیکلی اس سوال کو آنسر کرنے کی کوشش کی. اور پھر جہاں تک آپ بات کریے نیشن اسٹیٹ والی, تو دیکھیں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کتنی پاورفل ایک طرح سے ٹولز بن چکے ہیں جو کہ کنٹرولنگ اتھارٹیز دنیا کو کنٹرول کریں. تو اقبال اس زمانے میں کہتے ہیں کہ وطن کیا انتازہ خداؤں میں وطن سب سے بڑا ہے. ہاں جی, تو کتنی بڑی بات, کتنی بڑی پریڈکشن ہے, یہ تازہ خدا ہے. اب اگر ہم دیکھ لیں جو سب فلسطین و غزہ میں ہو رہا ہے, تو آپ کو خدا سے بھی زیادہ ڈر آپ کو ان ملکوں کا لگ رہا ہے جو کہ بڑے ملک ہیں, اور آپ اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں کہ آپ کا جو ہے وہ وطن اس میں. تو وہ جو اسٹیٹ کی ایک کنٹرولنگ اتھارٹی, حالانکہ اس ٹائم پہ یہ بہت ہی نیشنلزم کا جو کانسیپٹ تھا ویسٹ میں وہ اسی زمانے میں انٹروڈیوس ہوا. اور اقبال کے لیے مطلب یہ نا بہت, آپ کو بہت ہی فار سائٹڈ انسان ہو تو وہ یہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. پھر جیسے سر نے کہا کہ ان کی تھاٹ کا جو ایولیوشن تھا اس میں فائنلی انہوں نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ تہذیب جو ہے نا, جب ان کے ایک آئیڈینٹی کرائسس چل رہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے پہلے ایسوسیٹ کیا, انڈین نیشنلزم, پھر لیکن ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ جو دیر پا آئیڈینٹی ہے, دیر پا ایک اینٹی ہے, وہ تہذیب ہے. تو مسلم تہذیب کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا ورسز وطن, کہ نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ آرٹیفیشلی کریٹڈ ایک ایسی اینٹی ہے جو کہ استحصال پہ مبنی ہے, اور اس کے بجائے جو تہذیبیں ہیں وہ سوسائٹی کے ایولیوشن سے بنتی ہیں, یعنی لوگ جو کرتے ہیں, لوگوں کا کلچر. ہم یہی بلکہ بات کر رہے تھے کہ جو مظلوم اس وقت دنیا میں کہیں پر نظر آتا ہے, جن پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, ان کے لیے وہی اٹھتی ہیں طاقتیں جو کہ اس نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو نہیں مانتی ہیں. جو غزہ میں بھی جو ہو رہا ہے اس کے خلاف اگر کوئی طاقتیں پریکٹیکلی کچھ کرنے کے قابل ہیں تو وہی ہیں کہ جو ان بارڈرز کو نہیں مان رہی, اور وہ پوری دنیا میں ایک طرح سے ایگزسٹ کرتی ہیں ایز این اینٹی, ناٹ لائک اے نیشن اسٹیٹ. بلکہ یہ دیکھیں نا سوسائٹیز آل اوور دی ورلڈ, اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں ایون امریکہ میں, یو کے میں, اسرائیل میں, یورپ میں, وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اسپیکنگ اگینسٹ دس ان ہیومن ایکشن. تو وہ سب کر رہے ہیں, لیکن نیشن اسٹیٹ نے دیکھیے کنٹرول کو کر لیا. نیشن اسٹیٹ سے وہ اس کو کنٹرول بہت اچھی طرح کر رہے ہیں. شکیل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, جو فیزز ہمارا رہ گئے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی زندگی کے فیزز تھے, وہ بہت سارے فیزز سے گزرے. جیسے ہم نے کہا کہ مغربی تہذیب سے متاثر ہونے کے وقت پہ انہوں نے مغربی تہذیب کی برائیاں نکال کر لوگوں کے سامنے اپنے اشعار کے ذریعے پہنچائیں. کیا فیزز تھے, کن سے گزرے, اور وہ اتنا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ شاعر نہیں تھے, وہ مفکر تھے, کہ وہ اس مفکر کے اس میں آئے کہ وہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق, ایک راستہ چھوڑ گئے. اب اس میں دیکھیے کہ اکثر میں کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ٹیچ یو سم تھنگ. ٹیچر ہونا پہلے تو معنی یہ ہے کہ کون ہے جو ٹیچ کرے گا.
بحیثیت مسلمان اگر میں کہوں تو ہمارے لیے تو ایک ہی رہنما ہیں ہمارے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بہترین ٹیچر تھے. اور ٹیچر ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم سوکریٹیز کو اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹیچر تھا، ہم اینشنٹ پیریڈ میں اگر جاتے ہیں اور اس کے سمپوزیم پہ ہم بات کرتے ہیں تو کیوں اسے زہر پینا پڑا؟ بات یہ ہے زہر اس لیے پینا پڑا کہ وہ اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ورغلاتا ہے. اچھا ورغلانا کیا ہے؟ ورغلانا یہ ہے کہ آپ سچ کہتے ہیں یا غالباً یا آپ ان کو سوچنے میں مجبور کرتے ہیں، چیلنج کرنے پر ان کو نہیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو اگر کچھ دیر کے لیے آپ کے محفل میں آؤں اور میں کچھ ایسے سوالات کھڑے کر جاؤں جو میرے جانے کے بعد بھی آپ کو مطالعہ رکھیں، کسی سوچ میں رکھیں اور آپ سوچ رہے ہوں کہ یار بات تو صحیح کی اس نے. دیکھیے نابغہ روزگار وہ نہیں ہوتا جو کوئی بہت بڑا عمارت کھڑی کر دے یا کوئی بہت بڑا انسٹیٹیوشن کھڑا کر دے. لوگوں میں تبدیلی کا رویہ پیدا کر دینا لیٹرل تھنکنگ ہے یا لینئر تھنکنگ ہے. انسان ہمیشہ دو طرح سے سوچتا ہے، یا وہ لیٹرل تھنکر ہے یا وہ لینئر تھنکر ہے. آپ کو اس کو الگ کرنا ہے. اقبال صاحب کا بھی یہی معاملہ تھا جو آپ نے فرمایا کہ ان کو جیسے جیسے استاد ملتے گئے. اچھا چلیے، ہاں یہ تو یہ ہم بلکہ تفصیل سے سنیں گے. ابھی ہمارے ساتھ مجھے بالکل بھی کہیں پہ بھی کسی کو روکنے کا دل نہیں چاہ رہا، یقین مانیے. لیکن یہ کہ ہم اس پروگرام میں اپنے کچھ ٹیلی فون لائن پر بھی اپنے اسپیکرز کو شامل کریں گے. ہمارے ساتھ سلیم زمان خان صاحب موجود ہیں. سر آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ بالکل جی، بہت شکریہ آپ پروگرام میں آنے کا. آج بہت ہی مزیدار گفتگو چل رہی ہے جو کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں نپٹا پائیں گے، لیکن اور نہ انصاف کر پائیں گے اس موضوع کے ساتھ. سلیم صاحب، آپ نے ایک ابھی آرٹیکل لکھا جو کہ ایک علامہ اقبال کی شاعری پر یا ان کے فلسفے پر ہوتا ہے کہ انہوں نے مرد مومن کی بہت بات کی. انہوں نے ایک جب بھی دیکھا تو ہمیں ایک مرد کا صیغہ یا ہمیں مذکر کی طرف زیادہ ان کا رجحان نظر آیا، اور یہ خواتین کا ان پہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے لیے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی تعلیمات نہیں ہیں. تو سر آپ نے وومن امپاورمنٹ علامہ اقبال یا اقبالیات کی روشنی میں اس پہ آرٹیکل لکھا، ہمیں اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے. ہاں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میرے اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں، شکیل عدنان صاحب، ان کے درمیان آپ نے مجھے اس بات کا موقع دیا. بات یہاں سے سمجھنے، اقبال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جس طرح سے آپ کے فورم پہ اساتذہ بات کر رہے ہیں، علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے ہمیں کم از کم اس وقت کو سمجھنا چاہیے جس وقت میں علامہ اقبال پیدا ہوئے، ان کی پرورش ہوئی اور انہوں نے یہ سب کچھ یہ دنیا دیکھی. یہ دیکھیں، یہ وہ دور تھا علامہ اقبال کا جس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے جہاز بنا ہے اور جہاز کی پرواز شروع ہوئی ہے. یہ وہ دور تھا جب کوانٹم فزکس کی ابتدا ہوئی ہے. یہ وہ دور ہے جب ریڈیولوجی اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ان پلیس ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا زوال ہو رہا ہے اور سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹ رہی ہے اور ساتھ ہی ایران بھی، اس پہ بھی قبضہ ہو رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ایک مکسچر ہے، علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں اس کو فیس کیا. اور یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق علامہ اقبال کا کیسا تھا. جس طرح سے عشق کامل ہوتا جاتا ہے اس طرح سے انسان اتنا فعال ہوتا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ اس کو درد محسوس کرتا ہے. اب یہ وہ دور ہے جب کنونشنل اسلام اور کنونشنل جو میتھڈولوجیز ہیں ان سے نکل کے ماڈرن ایرا کے اندر داخل ہو رہا ہے. اور آپ کا سب سے بڑا الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ اس وقت ڈیولپ ہو رہا تھا، اور اس نے اگر سیکنڈ ورلڈ وار کو کہا جائے تو الیکٹرانک میڈیا نے ون. اس دور کو لنک کرنے والی شخصیت علامہ اقبال ہے جو کنونشنل سے نکال کے ماڈرن تھیوریز کی طرف لا رہے تھے. ان کی جو سوچ تھی، انہوں نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے اندر عورت کو یورپ کے اندر دیکھا ہے کہ اس کو کس طریقے سے آگے لایا گیا. دوسری بات یہ کہ کوئی 1823 کے قریب میں جو تحریکیں چلیں ان کے نتیجے میں یورپ میں اور امریکہ میں خواتین کو ووٹ کی حیثیت مل گئی اور معاشرے کے اندر ان کا فعال کردار شروع ہو گیا. اب فعال سے مراد
جو یورپین سوسائٹی فعال سمجھتی تھی. اس لیے علامہ اقبال نے وہاں پر عورت کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا کہ وہ جتنی بھی ترقی کرنا چاہے اسلامی شعار کے اندر رہ کے ترقی کر سکتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ 100 سال ان سب چیزوں کو گزر چکے ہیں، اور علامہ اقبال جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز جو ہے ڈائنامک رہے اور ارتقاء پذیر ہو. اس طرح سے ان کی شاعری بھی اسی طرف جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنا بھی ریسرچ کی جائے یا ان کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے نا، تو یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی وہی اعلان نبوت سے پہلے کا جو دور ہے اس میں جو کام آپ نے کیے ہیں وہ بھی وہی غیر مطلوع کی صورت میں ہے. اور ان میں سب سے بڑا کام آپ نے وومن امپاورمنٹ کا یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک ایسی خاتون حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رشتہ کیا جو اس زمانے میں معاشرے کے اندر ایک بہت بہت بنیادی اور پراثر حیثیت رکھتی تھیں. جی جی. اور وہ ماڈل جو ہے حضرت خدیجہ کا، وہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب علامہ اقبال نے یورپ کی آزادی کو دیکھا ہے خواتین کی، اس نے یہ کہا ہے کہ اسلام کی خاتون جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی. اور اس میں وہ فاطمہ بنت عبداللہ کا ذکر بھی کیا، اس کی جنگ کے اندر جو بھی ان کی خدمات تھی ان کو بھی بہت انہوں نے ہائی لائٹ کیا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کے یہ وہ دور ہے جو علامہ اقبال نے یورپ میں دیکھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو لازمی گھر سے نکلنا ہے، کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، خاندان میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اس میں سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اولاد کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، لیکن اس کنٹریبیوشن کا اس کو پے نہ کرنا پڑے، اس کو وہ آسانی ملے جس کے تحت وہ آگے زندگی کو چلا سکے. اور اس آسانی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اس حد تک بااثر اور فعال کیا جائے آج کے معاشرے میں جو حضرت خدیجہ کا کردار تھا مکہ مکرمہ میں. جی جی. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال جو آپ نے ان کے ساتھ، جو 15 سال نبوت کے بعد 10 سال آپ نے ان کے ساتھ گزارے، اس میں آپ کا کردار اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی فل سپورٹ رہی، اور ہر لحاظ سے، جائیداد کے لحاظ سے بھی، ان کی دولت کے لحاظ سے بھی، ان کی محبت کے لحاظ سے بھی، اور سب سے بڑھ کے اولاد کو سنبھالنے کے لحاظ سے بھی. عورت کا جو ماڈل ہے جدید، ہمیں اس کے اندر حضرت خدیجہ کے جو ان کا جو طریقہ کار تھا اس کو لانا پڑے گا. آج کی عورت، آپ آج معاشرے میں دیکھ لیں، جو خواتین کسی بھی قسم کی معاشرتی زندگی میں فعال ہیں، کوئی اسٹیٹس رکھتی ہیں، ان کی سے ہے آج بھی. پھر اسی طرح سے اگر کہ آپ کی جو پہلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی تھی وہ ایک معاشی طور پہ بہت مضبوط خاتون سے شادی تھی، اور اس کے علاوہ بہت پروگریسو ہمارا مذہب ہے کہ جب وہ وقت تھا کہ جب آپ عورتوں کو بے لباس چکر لگوائے جاتے تھے عبادت کے لیے، تو اس وقت ہماری پراپرٹی رائٹس کا تھا کہ جب وہی آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پراپرٹی رائٹس کو کا اعلان کیا کہ عورت کو حق دیا جائے گا پراپرٹی میں، اور اس کے پر بڑا احتجاج ہوا کہ یہ تو لوگ خلاف ہو جائیں گے، مگر آپ اس پہ قائم رہے، آپ نے کہا نہیں، یہ تو حقوق ملیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو آؤٹ اپنی لائف میں حضرت خدیجہ کو کاروبار سے کبھی روکا نہیں. جی جی بالکل. وہ اپنے کاروبار کو اسی طرح سے کرتی رہی، اور وہ پیسہ جو ہے وہ اسلام کی خدمت میں بھی استعمال ہو رہا تھا، بچوں کی پرورش میں بھی استعمال ہوتا رہا. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے پیسے میں برکت نہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو جو پہلا پیسہ جو لگا تھا وہ ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنے کے لیے وہ آج آپ دیکھیں نا، یہ جو مرد مومن ہے، عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنے کے لیے وہ آج آپ دیکھیں نا، یہ جو مرد مومن ہے جس کی ہم کنونشنل مرد مومن کو جو اٹھاتے ہیں اس کے لیے بڑی غیرت کا مقام ہے کہ وہ بیوی کے پیسے کیسے استعمال کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دکھایا ہے. تو یہ وہ ماڈل ہے جو علامہ اقبال جو فورسی کر رہے تھے کہ اس معاشرے کے اندر آگے کیا ہمیں چاہیے ہوگا، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. باقی جو ایک نئی جہد ہے کہ عورت کو کس طرح سے معاشرے میں رہنا ہے، وہ ہم ایک کنفیوز قوم ہے کہ مغرب سے لیں، مشرق سے لیں، کلچر سے لیں، کہ کہاں سے لیں، اس فلسفی کو بھی علامہ محمد اقبال صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا. لیکن ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے
اچھا پہلے ایک بریک کی آ رہی ہے, ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو فیزز ان کے حضرت محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی زندگی کے مختلف فیزز تھے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور واقعی میں اگر دیکھا جائے تو وہ سارے فیزز یا یہ وہ ریولوشن کہ ابھی بھی ہم اس مغربی ثقافت سے کتنا متاثر ہیں, کیوں ہم واپس نہیں جا رہے اپنے اقدار کی طرف, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین ہمیں اس بریک کے دوران میں جوائن کیا ہے فیض فراچہ صاحب نے, تجزیہ کار ہیں, سیاست پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں, اور آج ہم نے ان کو بتایا ہے کہ بہت ہے کہ سیاست پہ بات کی جائے, کیونکہ آج کل آج جو پروگرام ہے وہ اقبالیات کے تناظر ہر معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم فیض صاحب کی تیاری مکمل ہے یا نہیں ہے, لیکن ابھی ہم ذرا موضوع کی طرف آتے ہیں. شکیل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سر ہمارا وہ بیچ میں رہ رہا ہے کہ کیا فیزز تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے, کہ وہ جو ایک انٹرنیشنل وہ فلسفی جو کہ ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ اسی طرح لاگو ہو رہی ہے پوری دنیا کے اوپر, وہ اس پروسیس سے گزر کے وہاں تک پہنچے, وہ کیا پروسیس تھا؟ اب دیکھیے, جب بھی ہم تفسیر قرآن کی ہمارے مطالعے میں آتی ہے تو ہم کسی بھی آیت کی شان نزول دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا نزول کیوں ہوا تھا. واقعہ فرض کریں کہ سورہ احزاب ہے تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی, اور اس میں جو بھی کانٹیکسٹ ہے اس کا وہ جنگ خندق سے ہی ریلیٹ کرتا ہے. جب آپ اقبال کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یس, نابغہ روزگار شخص وہی ہوتا ہے جو اپنے عہد کے مسائل کو, اپنے عہد کے تحریکوں کو اپنے سامنے رکھ کے پھر ان کو سامنے رکھ کے کچھ کہتا ہے. اقبال کو اگر آپ دیکھیں تو جیسے میڈم نے بتایا کہ خلافت تحریک کے بعد آپ دیکھیے 1918 میں جو ہے وہ آپ کا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے بہت سے جو پرانے نظریات تھے, جو کلاسیکل تھیوری تھی یا نو کلاسیکل تھیوری تھی, سب چینج ہو رہی ہے, ماڈرن تھیوری میں کنورٹ ہو رہی ہے. ایون کہ جو پینٹنگ کے اسکول آف تھاٹس تھے وہ بھی چینج ہو گئے. سوریلزم ہے اور ایبسٹریکشن ہے. آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب لوگ ایک بہت بڑے تجربے سے گزرے یورپ کے, تو انہیں اندازہ ہوا کہ جیسے چرچ جو تھا یا خدا جو تھا بہت سے لوگوں کا مداوا تھا, لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مذہب سے بیزاری کا ایک رویہ مغرب میں پیدا ہوا, جبکہ اس طرف آپ دیکھتے ہیں مشرق میں جہاں اقبال بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وہ یہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ خلافت کی تحریک کے لیے لوگ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, تو ان کے لیے بڑا عجیب سا تھا یہ کہ مغرب اور مشرق کیا الگ الگ سوچیں ہیں, کیا فکری دھارے الگ الگ ہیں. علامہ اقبال کا سب سے بڑا پرابلم یہی رہا اپنے پورے ٹینور کے دوران کہ وہ مغرب اور مشرق کو کہیں ملانے کی کوشش کرتے رہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آتا ہے اور لیگ آف نیشنز بنتی ہیں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا میں بارڈرز بنے, ویزا سسٹم ہوا, پاسپورٹس بنے. ورنہ اگر آٹومن امپائر میں آپ دیکھیں تو جو سلطنت عثمانیہ ہے اس میں کسی قسم کا ایسے کوئی امبارگو نہیں تھا. لوگ ایک علاقے سے روانہ ہوتے تھے, بزنس بھی کرتے تھے, رہائش بھی اختیار کرتے تھے, آتے جاتے تھے, ان کے لیے اسپیس بہت زیادہ تھا. اچھا, جب ہم نے نیشن اسٹیٹ بنائی تو سب سے زیادہ جو سب سے زد پڑا, جس چیز کی وہ زد پڑا وہ یہ پڑا کہ جو میٹیریلسٹک اپروچ ہے انسان کی اس کے ساتھ ہے. تو اس سے ہوا یہ کہ جو وہ فلاسفر جو کہ میٹیریلسٹک اپروچ کو سپورٹ کرتے تھے وہ سامنے آ گئے. جیسے بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ مارکسزم, نیٹشے ہے, کانٹ ہے, ہیگل ہے, یا اور بہت سے. اس کے بعد سو مچ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ہمارے یہ جو ان کے ہے کمیونزم کا پورا فلسفہ آ گیا اور وہ اپلیکیبل ہو گیا. تو پتہ چلا کہ جو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ سے کمیونزم آتے آتے آپ نے یہ دیکھا کہ جو حکومتوں کی جو ساخت تھی وہ تبدیل ہو گئی. جو کچھ روحانیت تھی کہیں وہ مادیت میں تبدیل ہوتی چلی گئی, ہے نا. نو ڈاؤٹ انسان نے ترقی بڑی کی, آج ہم ڈیجیٹل ایرا میں ہیں, لیکن کیا اتنی عقلی حوالوں کے باوجود, اتنے کمپیوٹر اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو علوم ہیں
کیا یہ انسانی عقل کو وہاں تک لے جا سکے جہاں پر وہ کہیں روح کے حوالے سے بات کر سکے, سبجیکٹیوٹی پہ بات کر سکے؟ علامہ اقبال نے بڑے ذوہل طریقے سے, وہ ایک فارسی مشہور کہ وہ ہے مصرع ہے کہ قاہری از دل بری اولا ترست. کوشچن ہے, قاہری از دل بری اولا ترست؟ نہیں, دل بری از قاہری اولا ترست. محبت, پیار, رویہ, درگزر, احسان, یہ وہ احساسات ہیں جو نظر نہیں آتے, ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ضروری نہیں کہ دنیا میں جو بھی چیز ہو اس کی کوئی قیمت ہو, ہے نا, ہر چیز کی قیمت نہیں لگتی. شیکسپیئر کے دور سے اگر آپ دیکھتے ہیں یا شیکسپیئر سے پہلے چلے جائیں تو میکاولی کا پورا فلسفہ جو ہے وہ کہیں کنفیوشس کے نظریے کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اور علامہ اقبال کے درمیان میں ایک اور فلسفہ لے کے آ رہے ہیں جس کو آپ فلسفہ خودی کہتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی خودی کے فلسفے پر ہم بلکہ فیض کی طرف بھی جائیں گے کہ جو ایک شعر ہے جو کہ شاید ہر بچے کو ہمارے ملک کے یاد ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس کے میمز بھی بنانے میں تو ہم تیز ہیں, لیکن اس شعر کو شاید سمجھنے میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اور جو ہماری ابھی اس وقت اقتصادی صورتحال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خودی جو ہے یہ کہاں پائی جاتی ہے ساری صورتحال میں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اور سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا مائرہ, اتنے اسٹیم گیسٹ کے ساتھ آپ نے مجھے بھی مدعو کیا اپنے پروگرام میں. اور آج 146واں یوم ولادت ہے حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا, اور ان کے جو تفکر تھا اور ان کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے ویسٹ اور ایسٹ کو ملانے کی کوشش کی اور ایک اپنا نظریہ پیش کیا. اس میں جب ٹو نیشن تھیوری علامہ اقبال نے پیش کی اور ایک جو خواب تھا مسلمانان ہند کے لیے اپنے وطن کا, اسی کی بیسس پہ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی, اور پھر اس کے بعد 1947 میں مسلمانان ہند کی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا. اور پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک ہم 2023 میں ہیں, اس 76-77 برسوں میں پاکستان میں جو افکار تھے علامہ اقبال کے, ان پر اگر عمل کیا ہوتا تو آج پاکستان کو ہم ایک P5, جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم گروپ 20 G20 ممالک میں شامل ہونے کے قریب تھے, ہم P5 یا P10 میں سے پاورفل, جو دنیا کے 10 پاورفل ترین ممالک ہیں ان میں سے ایک ہوتے. ایک بہت بڑا اعزاز پاکستان کی قوم کو یہ ملا پاکستان کی بننے کے بعد سے اب تک کہ ہم نے اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بنے. ہم گزشتہ 76 برس سے ہم نے بہت زیادہ ترقی کی. ہم ایک 1947 میں جو ایک نومولود ریاست تھی اس سے لے کر آج کے پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک مڈل ڈیولپڈ کنٹری کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. مسئلہ ایک ہے اور مسئلہ وہ خودی کا ہی ہے. اگر یہ خودی کے نظریے کو منوان مان لیا جاتا اور اس پر کاربند ہوا جاتا اور عوام اور جمہور جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا ان کی رائے کو مقدم رکھا جاتا, تو نہ صرف ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہوتے بلکہ ہم اپنے جو دیرینہ مسائل ہیں جس میں تعلیم, صحت, خودداری اور دوسرے اقوام کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے کی بات ہے, وہ اگر ہم وہ خودی سے آئے گی. وہ ایسے نہیں آ سکتی کہ جب آپ آپ کا کبھی کیا خیال ہے مسائل کا حل خودی میں ہی ہے ابھی بھی ان حالات میں بھی؟ بالکل میرا خیال ہے ایسا ہی ہے. دیکھیں خودی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ علامہ اقبال نے ریلیٹ کیا ہے ایک آیت کے ساتھ. قرآن میں یہ ہے کہ ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نا ایک بار تھا جو میں نے آسمان و زمین پہاڑ کو دیا لیکن انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا, لیکن انسان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو علامہ اقبال کا خیال ہے کہ یہ جو ایک رسپانسبلٹی تھی جو کہ انسان نے ایکسیپٹ کی, اس کی وجہ سے اس کو ایک فری ول ملی, اور ہر انسان جو ہے اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اقبال سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ڈفرینٹ پوٹینشیلز چھپے ہوئے ہیں, اور خودی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اپنے پوٹینشیلز کو ریئلائز کرنا چاہیے. تو
اگر ایز اے نیشن جب ہم ٹرسٹ کرتے ہیں نا کہ اچھا ہر انسان امپورٹنٹ ہے, اس کی رائے بھی امپورٹنٹ ہے, تو دیٹ از اے کانسیپٹ وچ از کلوزر ٹو ڈیموکریسی نا, کہ ہم کہتے ہیں کہ پبلک اوپینین امپورٹنٹ ہے, ہم کہتے ہیں کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں جی ان کو نہیں پتا, چند ایک لوگ ہیں, کوئی عالم ہیں, ہمیں پتا ہے, ایسا نہیں ہے. ایوری بڈی ہو ہیز اے اوپینین, جو انسان ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہے جو وہ ریئلائز کرے گا, اینڈ دیٹ از دا کانسیپٹ آف خودی. تو جب ہم یہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی معاشرے ترقی کریں گے. ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ, بالکل, کیونکہ فرد کے اوپر اتنا زور دیا ہے نا. تو یہ انڈیویژلزم کی, جیسے انہوں نے بھی, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, سر نے بھی کہا کہ ویسٹرن جو کانسیپٹس جو ان کو اچھے لگے, جیسے انڈیویژلزم کے اوپر فوکس تھا ویسٹرن فلسفی کے اندر, تو بال نے بھی اس کو کیری کیا اور انہوں نے کیا, اور پھر اسلام میں اس کو تلاش بھی کیا, کہ اور جب پتا تھا کہ وہ سارے فلسفے آپ کے پاس موجود تھے, صرف لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی, اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں وہ جو دراصل جمہور کی بات بہت اہم ہے. ہم ابھی بھی یہ مسائل کو ڈسکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کیا جمہور کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت منتخب کریں, اور اگر وہ مرضی کی حکومت منتخب کرتے ہیں تو کیا وہ حکومت جب منتخب ہو جاتی ہے وہ جمہور کا بھی خیال رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں کہ ہماری ریاست کو ایک آئیڈینٹیفائی کرنا اپنا پاتھ وے, اور وہ ایک سسٹینیبل پائیدار بنیادوں پر اس کو آگے چلائیں. ہم 75 سال سے یہ گیمز کھیلتے آئے ہیں, تو ہم بھی اگر 75 ایئرس گولڈن جوبلی منانے کے بعد بھی اس ملک میں اس طرح کی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کہ کیا علامہ اقبال کے افکار جن کے خواب کی بنیاد پر یہ ملک بنا, اس ملک میں ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کس قسم کا نظام ہونا چاہیے, تو یہ عوام کے پاس ہونا چاہیے صرف اور صرف نظام, لیکن جو ادارے ہیں, جو حکومت ہے, جو بیوروکریسی ہے, جو سول ہے, جو ملٹری ہے, اس کو اب ایک ڈائریکشن تعین کر لینی چاہیے, اور سب کچھ کردار سے ہی اٹھتا ہے. یہ بھی اب ان کو یہ ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ کچھ بھی ہو ہم نے اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. IMF کے مشن, ورلڈ بینک, امریکہ سرکار, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, چین, چاہے کچھ بھی ہو, ہمیں ان سے ڈالر لینے پڑے یا دینے پڑے, ہم اس قابل ہوں کہ ہم ان سے کہیں ہی نہ کہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھیں. بالکل, یہ پھر وہی ہم گھوم پھر کے خود ہی کے اوپر ہی آ جاتے ہیں. لیکن کتنا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں یہ تعلیمات, یہ فلسفے بچوں کو بتانا, اپنے جوانوں کو بتانا, اور اپنی گھر کی عام گفتگو میں یہ سب فلسفے لے کر آنا. اور یہ ہمارے فلسفے ہیں, کیونکہ جیسے ہم نے بات کی کہ ہماری جو یونیورسٹیز میں تو ہم ویسٹرن تھیریز کو پڑھ رہے ہیں, ہم اس لیے اون نہیں کرتے, ہم ان تھیریز کو اور ان خیالات کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم جینڈر کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم ہیومن رائٹس کے لفظ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ تو ہمارے اپنے فلسفے تھے. تو کتنا ضروری ہے اس وقت کہ آپ کو یہ, جیسے ان کا بڑا مشہور شعر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی. بالکل. اب دیکھیے دو چیزیں آ جاتی ہیں, وہ فیضان نظر یا مکتب, دو چیزیں آ گئی, مکتب یا فیضان نظر. تو فیضان نظر تھا. اب یہ فیضان نظر کیا چیز ہے اور مکتب کیا ہے؟ مکتب آپ کو نالج دیتا ہے. آج گوگل بھی ایک مکتب ہے, ٹھیک ہے. کیا وہ نظر ہے نا جو اسماعیل پہ پڑی یا حضرت امام پہ پڑی؟ حضرت امام کس گود کے پروردہ سے, دیکھیے آپ, حضرت فاطمہ کی گود کے پروردہ. اور نظر آتا ہے کہیں جا کے کربلا میں اس کے رزلٹس آپ کو کہ کیسے کھڑے ہوئے. خودی کیا ہوتی ہے, کوئی دیکھے تو امام کو دیکھیں کہ کس طرح سے قیام کیا انہوں نے کربلا میں, اور دشمن کتنا بڑا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے. اور وہ کیا فرماتے ہیں, علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کا سر نہا, کیا راز کیا ہے؟ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے, ایک اللہ پر, ہے نا. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں, اب ہم جاپان کو لے لیتے ہیں, بچوں کو 4-5 سال تک کسی قسم کا کوئی بستہ نہیں ہوتا, ان کا بیگ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کوئی کیریکولم نہیں ہوتا. بچوں کو سکھایا کیا جاتا ہے, ان کو جو ایتھنک ویلیوز ہیں نا, نہیں ویلیوز, دیکھو بیٹے جھوٹ نہیں بولنا, دیکھو بیٹے چوری نہیں کرنی, دیکھو بیٹے بدنیاتی نہیں کرنی, اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا ہے. کہنے کو ایک چھوٹی سی چیز ہے, لیکن یہ تو آپ کی شخصیت بناتی ہے. جب ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں, علامہ صاحب اسی بات پہ معترض ہوتے ہیں ویسٹ کی, کہ آپ کی درسگاہیں, آپ کے دانش کدے وہ نابغہ روزگار لوگ تو بنا رہے ہیں, لیکن کیا وہ انسان بھی بنا رہے ہیں؟ رائٹ. اچھا, انسانوں سے مراد کیا؟ انسان کے لیے
جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ نائب بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا, اور یہ بوجھ جو کوئی اور نہیں اٹھا سکتا. آپ کبھی سوچئے ڈائناسورس کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ فطرت کے لیے نقصان دہ تھے. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو چیزیں فطرت کے لیے بری ہوں گی ہم انہیں ختم کر دیں گے, ناپید کر دیں گے. کتنا اللہ کو اپنی اس فطرت کا جو اس نے بنائی ہے کتنا پیار ہے اس کو. اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ان قوموں کو جو کہ اس کی بنائی ہوئی فطرت کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رائٹ, ناگاساکی ہیروشیما ہمارے سامنے ہے, ٹھیک ہے, جنگلات کٹ رہے ہیں, اوزون ڈیمیج ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, گرین ہاؤس کا کانسیپٹ اب متزلزل ہے. آج روز ایک نئی آفت, ایک نیا سیلاب انسان کے اوپر ہے. کیوں؟ کوشچن ہے. ہم فطرت کی قدر نہیں کر رہے. کسی نے کہا کہ چائنا جانا ہوا, تو چائنا جا کے میں نے دیکھا کہ کتنے وہ آرٹ لونگ تو ہیں ہی, وہ نیچر لونگ کتنے ہیں. دیکھیے انسان کے پاس سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. چلیے میں مسلمان ہونے کے حوالے سے بات ہی نہیں کرتا کہ آپ کو ایتھیسٹ ہیں یا نہیں ہیں, آپ اللہ پہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, چھوڑ دیجیے اس چیز کو. کیا ہم ماحول کا احترام کرتے ہیں؟ لیکن علامہ صاحب فرماتے ہیں کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھو. نکلو اپنے آپ سے. انٹروورژن نہیں چاہیے انسان کی, نکلو, سوچو, ایکسٹروورٹ ہو جاؤ. اپنے خیالات اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کیا تم سرحدیں ہیں ان کو بڑھاؤ. اور قرآن میں کیا آیت آتی ہے کہ کیا تم نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے, کیا تم غور نہیں کرتے؟ تمہاری نظر تھک کے لوٹ کے واپس آ جائے گی, تم کہیں کوئی خرابی نہیں دیکھو گے. کتنا اچھا ڈیزائن کیا ہوا ہے اللہ نے. اور یہ باتیں اگر ہم اپنے نوجوانوں سے, اپنے بچوں سے یہ کرتے ہیں تو ہم ان کی سوچ کے جو دروازے ہیں وہ کتنے کھولتے چلے جائیں گے. اب اگر بچوں کو آپ کیپٹلسٹ بنا دیتے ہیں, ہے نا, ماڈرن تھیری جو ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی کیپٹلزم جو ہے نا, آپ جب اس سوسائٹی میں بچوں کے اندر یہ رویہ ڈال دیتے ہیں کہ فائدہ صرف اور صرف پیسہ جمع کرنے میں ہے. جی جی, فائدہ اسی میں ہے نا, فائدے میں وہی قومیں ہیں, فائدے میں امریکہ ہی ہے, یورپ ہی ہے, فائدے میں اسرائیل ہی ہے, ہمیں یہی لگتا ہے. بلکہ جو سوچ ہے, میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آؤں گی کہ جو شعر ہے میں یقیناً لکھ کر لائی ہوں, میں آپ جیسی جو ہے نا وہ, کہ پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے, لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب. تو وہ جو افکار ہیں اگر میں ان سے پردہ اٹھا دوں گا تو جو فرنگ ہے وہ میری نواؤں کی تاب نہیں لا سکے گا. یہ اسلام کے فلسفے کو انہوں نے کہا کہ یہ افکار سے اگر پردہ جس دن اٹھ جائے گا تو شاید فرنگ تاب نہیں لا سکے گا. کیا یہ احساس ہے ان افکار کی اہمیت کا ہماری جو نوجوان نسل ہے, آپ کیونکہ استاد بھی ہیں تو ہمیں ذرا بتائیے. میرے خیال میں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا, انفارچونیٹلی ہم نے اس کو بیس کیا ہوا ہے پورا کا پورا, نہ صرف یہ کہ کریکولم ہم نے ویسٹرن اٹھایا ہے بلکہ ہم اس کے اندر جو کنٹینٹ پڑھاتے ہیں وہ بھی ویسٹرن, خاص طور پہ یونیورسٹیز میں جہاں سے آپ کے خیالات اور افکار بنتے ہیں. وہاں پر یونیورسٹیز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ویسٹرن تھیریز پڑھاتے ہیں, ہم ویسٹرن فلاسفرز پڑھاتے ہیں. تو بچے جب یہاں سے جاتے ہیں یونیورسٹی سے, ان کو لگتا ہے کہ اس کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہماری زندگی سے, یا بلکہ ہم کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو وہ پیور ہمارے پاس آتے ہیں نا, تو ہم ان کو مزید متکبر بنا کے, مطلب دیٹس سم تھنگ ویری انفارچونیٹ, اور مزید کنفیوز کر کے ہم واپس بھیجتے ہیں. سو وائی دس از ہیپننگ؟ کیونکہ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں جب برٹش آئے تو انہوں نے, میں آپ سے پہلے بھی بات کری تھی کہ اس سے پہلے اسٹیٹس جو ہیں وہ اتنی کنٹرولنگ نہیں ہوتی تھیں. ایجوکیشن, جسٹس اور بہت سارے سوشل کسٹمز, صوفیزم کا انسٹیٹیوشن وہ اسٹیٹ نہیں کنٹرول کرتی تھی. ٹھیک ہے, اب برٹش آئے تو برٹش نے کیا کیا کہ ایجوکیشن کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا, اور ان کا ہم بتائیں گے کہ آپ نے پڑھنا ہے. اس سے کیا ہوا کہ ہمارا اپنا جو ایک سوچ کا ایوولوشنری پروسیس تھا وہ کٹ آف ہو گیا. بالکل, ہمارے پاس وہی وقت بہت کم ہے, ہم بس آپ سے ایک یہ کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. ووٹ جب پڑیں گے الیکشن میں تو کیا یہ شعر کہیں پر کسی کے ذہن میں ہوگا؟ بس آپ سے آخری سوال ہے, سوال تو بہت اہم ہے, لیکن ضروری یہ ہے کہ ووٹ کے جو اصل مقصد ہے جمہور کو اس کی آزادی کے ساتھ رائے کا اختیار دینا,
اس کا احترام بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کا احترام نہیں کریں گے تو پاکستان اسی سرکل میں گزشتہ 75 سال سے گھوم رہا ہے